بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کھانے کے فوری بعد سونے والے انسان پر بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ پیاز کا رس نکال کر چہرے پر لگائیں، چہرے کے داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ کھانا کھاتے وقت بھوک باقی ہو تو کھانے سے پیچھے ہٹ جائیں، یہ تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ جو کا دلیا مریض کو ضرور کھلائیں، یہ راحت بخشے گا اور غموں کو حل کرنے والا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے انسان کا معدہ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اسبغول کا چھلکا صاف کر کے دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ مسور کی دال کا زیادہ استعمال کریں کیونکہ یہ پیٹ کی بیماریوں سے نجات دلاتی ہے۔ جب ہڈیوں کی کمزوری ہو جائے اور ہڈیوں کے درد کا مسئلہ ہو تو ہڈی والا گوشت چپاتی کے ساتھ کھائیں۔ وٹامن ڈی انڈے کی زردی میں پایا جاتا ہے اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تازہ دودھ سے چند دن چہرہ دھونے سے رنگت نکھر جاتی ہے۔ پیاز اور چکن کو پانی میں ابال کر اس کا سوپ پینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ سورۃ یاسین 11 مرتبہ پڑھ کر جائز حاجت کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ پوری ہوگی۔ کدو کو لازم پکڑیں کہ وہ عقل کو بڑھاتا ہے اور دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ کھانے میں کلیجی کا استعمال دبلے پن کو دور کرتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ وقت خام مسالے کی مانند ہے، اس سے جو چاہو بنا لو۔ صبح اٹھتے ہی سبزے کو غور سے دیکھنے سے آپ کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ دبلے پتلے افراد نہارمو انار کھائیں، ایک ہفتے میں صحت مند ہو جائیں گے۔ جو رات کے وقت الائچی والا دودھ پیتے ہیں ان کو جوڑوں کا درد نہیں ہوتا۔ اتفاق میں اس قدر برکت ہے کہ اگر چڑیا متحد ہو جائیں تو شیر کی کھال کھینچ سکتی ہے۔ پانی میں پسی ہوئی کلونجی کے غرارے کرنے سے دانت کا درد دور ہو جاتا ہے۔ کپور کھانے سے جنسی صحت بہتر ہوتی ہے اور خون کی کمی کو دور کرتی ہے۔ الٹے پاؤں چلنے سے موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ کپڑوں والے صابن سے سر کو دھو لیا جائے تو بالوں کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ شہد کو سرکے میں گھول کر کلنی کر لی جائے تو دانت ہمیشہ مضبوط رہیں گے۔ پانی میں گلاب ملا کر پی لیا کریں، آپ کا چہرہ ہمیشہ خوبصورت رہے گا۔ دھنیا ہیضے اور ٹائیفائڈ میں مفید ہے، جوڑوں کا درد اور بے خوابی کو دور کرتا ہے۔ 15 دن تک ایک پیالی میں انگور کے رس میں 1 چمچ شہد مکس کر کے پیئے، لیکوریا جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ ریڑھ کی ہڈی، گھٹنوں، جوڑ وغیرہ جسم میں کہیں بھی درد ہو یا غنیوں بڑھتے رہے، درد جاتا رہے گا۔ اگر واش روم میں زیادہ ٹائم لگتا ہے تو جان لیں کہ آپ کا معدہ کمزور ہے۔ چہرے کو صاف رکھنا ہے تو چاولوں سے پہلے پانی پیئے۔ جلیبی کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ دیے میں ناریل کا تیل ڈالنے سے دیا نہیں بجھتا۔ دانت کے درد میں گرم پانی میں سرکہ ڈال کر غرارے کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ سب سے بابرکت عورت وہ ہے جس کے اخراجات کم ہو۔ کھانا ٹھنڈا کر کے کھائیں، گرم کھانا کھانے سے برکت اور وسعت رزق ختم ہو جاتی ہے۔ کان پر بال زیادہ آنے لگے تو یہ ہارٹ اٹیک کی علامت ہے۔ 20 سال سے کم عمر میں شادی کر لی جائے تو بے ذہن پیدا ہوتے ہیں۔ 30 سال کے بعد شادی کرنے والے زیادہ تر افراد کا بچہ دیر سے پیدا ہوتا ہے۔ گنے کا جوس ہاضمے کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ روزانہ 7-8 گلاس پانی پینے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ سب سے بہترین لقمہ وہ ہوتا ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ بیٹھ کر پانی پینے سے گردے خراب نہیں ہوتے۔ زیادہ دیر ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہنے سے پرہیز کریں ورنہ موٹاپے کی بیماری لگ جائے گی۔ سر میں خارش ہو تو زیتون کا تیل لگائیں۔ گوبھی کا چھلکا بطور سلاد استعمال کیا کریں، چہرہ خوشباش اور تر و تازہ رہے گا۔ خواب میں دودھ دکھائی دے تو جس مقدار میں دودھ نظر آئے گا اسی مقدار میں مال اور دولت ملنے کی نشانی ہے۔ پیٹ کی بڑھتی ہوئی چربی ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بڑھا دیتی ہے۔ جو شخص چیز بھول جاتا ہو ہر نماز کے بعد یا رحمانو یا رحیمو 21 بار پڑھے۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کریں، مسلمان بن جائیں گے۔ زیادہ نہ ہنسا کریں کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے۔ اگر دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ کھانے کے وقت 1 پیاز کاٹ کر کھا لیں، اس سے دل کی دھڑکن نارمل ہو جائے گی۔ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے کان میں اذان دینے میں دیر نہ کریں ورنہ اس سے مرگی کا مرض ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جو شخص رات کو 25 بار استغفار پڑھ کر تمام امت کو اس کا ثواب بخشتا ہے
ہے تو اس کے رزق میں بے پناہ برکت ہوتی ہے۔ حرام کاموں سے بچے، سب سے بڑے عابد بن جائیں گے۔ یا مؤخرو، روزانہ 100 مرتبہ سونے سے پہلے پڑھنے سے بچے نیک خصلت ہو جاتی ہے اور دل میں سکون پیدا ہوگا۔ جو چیز بھی زبان کو کڑوی لگے تو جان لیں کہ اس میں ہزار نعمتیں اور شفا موجود ہے۔ صبح کو جلدی جلدی چلا کریں، اس سے دل کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ چاول کھا کر دودھ استعمال کرنے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو جمعرات کو سفر کی ابتدا کی جائے، کیونکہ جمعرات کو سفر کی ابتدا کرنا سنت ہے۔ جب بیٹھیں تو جوتے اتار لیں، آپ کے قدموں کو آرام ملے گا۔ پیٹ کی چربی کو کم کرنا چاہتے ہیں تو کدو کے تیل کی مالش کر لیا کریں۔ سیب کی خوشبو سونگنے سے سر کا درد نہیں ہوتا۔ جن عورتوں کے چہرے پر مضبوط اور موٹے بال ہوں وہ لیزر کروائیں، جن کے بال نرم اور پتلے ہوں وہ لیزر نہ کروائیں، بلکہ خوراک کا صحیح استعمال کریں۔ ہر مرض سے شفا کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بارش کا پانی لے کر اس پر سورۃ فاتحہ 70 بار، سورۃ اخلاص 70 بار، سورۃ فلق 70 بار اور سورۃ ناس 70 بار پڑھ کر دم کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور مجھے خبر دی کہ جو شخص یہ 7 دن تک متواتر پانی پیے گا، اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے ہر بیماری دور فرما دیں گے اور اسے صحت و عافیت عطا فرمائیں گے اور اس کی گوشت پوست اور اس کی ہڈیوں سے بلکہ تمام اعضاء سے بیماریاں نکال دیں گے۔ اپنا وزن کم کرنے کے لیے سونے سے پہلے 1 کپ گرین ٹی پی لیں۔ دن میں 4 سے 5 مرتبہ سیڑھیاں چڑھ لیں۔ رات کا کھانا 8 بجے سے پہلے کھا لیں۔ کھانا کھانے کے بعد 15 منٹ چہل قدمی کرنے سے خون میں شوگر متوازن رہتی ہے۔ پودینے کی چٹنی بنانے کے لیے آدھا کپ پودینہ لیں اور اسے کاٹ لیں۔ آدھا کپ ہرا دھنیا لیں، اسے بھی کاٹ لیں۔ پانی 4 چائے کے چمچ، زیرہ 1 چائے کا چمچ، دہی 4 کھانے کے چمچ، ادرک باریک کٹی ہوئی 5 چائے کے چمچ، خشک انار دانہ پسا ہوا 2 کھانے کے چمچ، ہری مرچ 5 چائے کے چمچ باریک کٹی ہوئی، نمک حسب ذائقہ، لیمو 1 عدد۔ ہرے دھنیا اور پودینے کے پتوں کو نمک اور لیمو کے علاوہ باقی تمام اجزاء کے ساتھ بلینڈ کر لیں اور ایک باؤل میں منتقل کر کے لیمو کی جوس کو اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ کسی بھی ڈش کے ساتھ لوازمہ کے طور پر سرو کریں۔ گول گپے بنانے کے لیے سوجی 1 کپ، میدا 1 کپ، ماش کی دال کا آٹا 2 کھانے کے چمچ، کلب سوڈا گوندنے کے لیے، تیل ڈیپ فرائی کے لیے، فلنگ کے لیے آلو 1 کپ ابلے ہوئے، بوندی 2 کپ، کھٹا پانی بنانے کے لیے پودینے کے پتے آدھی کٹھی، ہری مرچ 3 عدد، پانی 1 لیٹر، املی کا گودا آدھا کپ، دھنیا 1 چائے کا چمچ بھنا ہوا اور پسا ہوا، زیرہ 1 کھانے کا چمچ بھنا ہوا اور پسا ہوا، لال مرچ آدھا چائے کا چمچ پسی ہوئی، نمک آدھا چائے کا چمچ، ادرک 2 کھانے کے چمچ کٹی ہوئی، لیمو کا رس 3 کھانے کے چمچ۔ اب بلینڈر میں پودینے کے پتے، ہری مرچ اور کٹی ہوئی ادرک ڈال کر اچھی طرح پیس لیں اور پیسٹ کو پانی میں شامل کر دیں۔ ساتھ ہی املی کا گودا، بھونا اور پسا ہوا زیرہ، پسی لال مرچ، نمک اور لیمو کا رس ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ اس کے بعد کھٹے پانی کو چھان کر فریج میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں اور گول گپے بنانے کے لیے 1 پیالے میں سوجی، میدا اور ماش کی دال کا آٹا مکس کر لیں۔ پھر اسے حسب ضرورت کلب سوڈا ڈال کر گوندھ لیں۔ آٹے کو 30 منٹ کے لیے رکھ اسے پھر سے دوبارہ گوندھ لیں۔ اب ہتھیلی پر تھوڑی سی چکنائی لگا کر چھوٹے پیڑے بنائیں۔ ہر پیڑے کو چھوٹی پوری کی شکل میں بیل دیں اور گیلے کپڑے کے درمیان میں 10 منٹ کے لیے رکھ دیں۔ آخر میں اسے گرم تیل میں ہلکی آنچ پر فرائی کریں کہ پھولنے لگے، پھر تیز آنچ کر کے کرسپی ہونے تک فرائی کریں۔ پیش کرنے کے لیے انگوٹھے کی مدد سے ایک گول گپے میں سوراخ کریں، اس میں ابلے آلو اور پانی میں 30 منٹ بھیگی ہوئی بوندی بھریں۔ اگر پسند ہو تو املی کی چٹنی بھی ڈال سکتے ہیں۔